حروف جارہ سمجھنے کے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جارہ کہتے کسے ہیں؟ جر کہتے ہیں زیر کو، جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے با کے نیچے زیر آ گئی ہے تو اسے کہتے ہیں جر، اور اسی سے ہی نکلا ہے حروف جارہ۔ تو حروف جارہ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وہ الفاظ جو کسی اسم پر داخل ہوں تو وہ اپنے اسم کو جر دیتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ہے حروف جارہ کی۔ اب آپ سے سوال کیا جائے کہ حروف جارہ کی تعداد کیا ہے تو آپ کہیں گے حروف جارہ کی تعداد 17 ہیں۔ ٹوٹل حروف ایسے ہیں جو اپنے اسم سے پہلے والے داخل ہوتے ہیں اور اپنے اسم کو جر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ۔ اب یہاں پر جو یہ با آیا ہے، با یہ حروف جر ہے اور اس نے اپنے بعد میں آنے والے اسم یعنی لفظ اللہ کو مجرور کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہا کے نیچے آپ کی زیر نظر آ رہی ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو وہ حروف جارہ جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ اب میں آپ کو حروف جارہ لکھوا رہی ہوں، لیکن ہمارے بچے حروف جارہ 17 جو کہ ہیں وہ یاد کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے عربی گرامر بنانے والوں نے حروف جارہ کو ایک شعر کی شکل میں پیش کیا ہے۔ بعض دفعہ مشکل شعر ہم یاد کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی ہمیں اچھے طریقے سے یاد رہتا ہے، اور کوئی آسان چیز ہم بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں تو اتنی جلدی ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، میں آپ کو شعر کی صورت میں لکھ کر دکھا رہی ہوں، وہ آپ اسی طریقے سے یاد کریں تاکہ کوئی بھی لفظ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، من، الا، حتی، علی۔ اب یہ دیکھیں، یہاں باؤ کا مطلب ہے با، تاؤ کا مطلب ہے تا، یہ شعر کو ملانے کے لیے واؤ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، من، الا، حتی، علی۔ اس کے اعراب بھی لگا لو۔ کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، من، الا، حتی، علی۔ اب آپ حتی، علی، الا، من، فی کتنی دفعہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں؟ تو یہ تمام کیا ہیں؟ حروف جارہ۔ اب اس کو کاؤنٹ کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ 17۔ تو یہ اگر آپ شعر کی صورت میں یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائیں گے۔ معلم القرآن میں آپ کو با، تا، کاف، من، فی، ان، الا، حتی اس کی بہت سارے مشقیں دی ہوئی ہیں، اور اس کے اسباق کے ساتھ آپ کو پریکٹیکلی بتایا گیا ہے۔ آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے، اس کو لگا کر اس کو زیر دے دینی ہے اور آپ نے اس کے ترجمے کو فوکس کرنا ہے۔ معلم القرآن میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی ساری مشقیں ہوم ورک کے تحت کریں گے۔ ویڈیو کی اگر سمجھ نہ آئی ہو اور کچھ پوائنٹس اگر آپ کے رہ گئے ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا۔